बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जो हर घर का, हर मियाँ बीवी का, हर लाइफ पार्टनर का इशू है। वो इशू क्या है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो इज़्दिवाजी तल्लुकात होते हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होते। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि हमें उसका शऊर नहीं होता, हम उनके मतलब जान नहीं पा रहे होते, और उसका नतीजा ये होता है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो उनकी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो बहुत नीचे होता है। उस वजह से दोनों जो हैं एक दूसरे की ज़हनी कैफियत को अंडरस्टैंड नहीं करते और उनमें नाचाकियाँ बढ़ती हैं, और नाचाकियाँ यहाँ तक बढ़ती हैं कि इस एक वजह से जो पीछे काज यही होती है, लेकिन फिर मल्टीपल हो के मुख्तलिफ शक्लों में वो उजागर होती है, और एंड क्या होता है कि घर टूटने लगते हैं। जी हाँ, ये इंतहाई अहम मौजू है, इंतहाई एक तकलीफ़ दे माशरती पहलू है जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा भट्ट, आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज हैं और इस हवाले से वसी तजर्बा की हामिल हैं। आइए उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी हेल्थ पल्स टीम का कि उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया, अपने व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे मेरे प्राइवेट बॉक्सेस में मैसेजेस आए कि अब वो बगैर दवा के नींद ले रहे हैं। अगर मेरा 79% व्यूअर जो है वो आज मेरे अल्फाज को दवा बना चुका है तो मैं कामयाब हूँ जी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग दवाओं से हट के एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। इंसान दवाइयाँ खाने के लिए नहीं पैदा हुआ जी। बिल्कुल। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वजह मेंटल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन ही फिजिकल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है जी। अब होता यूं है कि जनरली अब आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, निकाह हो गया या नहीं भी हुआ तो बच्चे बच्चियां आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब जब वो बातें कर रहे होते हैं ना, तो उसी दौरान में उनके दरमियान इस तरह के मामलात पैदा हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे तकरार या छोटी छोटी बातें अगर बर्दाश्त करके जहन में भी रख लेना, जब वो माइंड में होती हैं तो वो किसी किस्म का प्लेयर उसको फील नहीं होता। अच्छा, चाहे वो मौजूदगी का ही एहसास क्यों ना हो। अब उसमें यूं होता है कि आपने वो चीजें छोटी छोटी जमा कर ली जहन में, ठीक है। अब आप अपने सामने वाले को, एक दफा मैंने पहले भी बताया, एक विलन के तौर पे देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खा वो शौहर हो या बीवी हो, दोनों। हाँ जी, दोनों सूरतों में जी बिल्कुल। अब इस सूरत में कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे किसी भी हवाले से जी। इवन दो आपको डिस्कशन करना भी एक दूसरे से अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लगेगा, यानी आप इतने बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए कि जैसे आपको प्रेशराइज करके जोड़ दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। जनरली लोगों ने सिर्फ और ज्यादा से ज्यादा तस्वीर देखी हुई होती थी, ये नहीं पता होता था कि हमारा सामने वाला शख्स जो है वो किस तरह के जहन का मालिक है। असल कसूर यहाँ पर बच्चों ने आज खुद पैदा कर लिया है। अच्छा, ये देखने में कि हम उसको जान लें, हम उसको पहचान लें। जब शादी से पहले तकरार होती है ना, वो और तरह की होती है। शादी के बाद वाली तकरार जो होती है वो और तरह की होती है, वो मिट जाती है। लेकिन जो शादी से पहले वाली होती है वो मिटती नहीं है। यानी कि शादी से पहले जो मामलात आपस में एक नौजवान जोड़े के हैं, अगर मिसाल के तौर पे उनकी मंगनी हो चुकी है और वो अगर बात कर रहे हैं या कहीं मिल रहे हैं, उनके जो उस वक्त मामलात होंगे एक दूसरे के साथ, वो शादी के कुछ अरसे बाद उस तरह के नहीं रहेंगे। यानी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद अमूमन हमने ये देखा है कि जैसे शादी हो जाती है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि हमारा माशरा, खासकर पाको इंडिया का जो माशरा है, वहाँ पे मियाँ बीवी के रिलेशंस को डिस्कस करना या किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना बड़ा मायूब समझा जाता है ना। अब तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बिल पास कर दिया है कि नौजवान बच्चों और बच्चियों को सेक्स एजुकेशन जो है उसको बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको ना बेसिकली पता हो चीज़ों का, गुड टच का, बैड टच का बताएं, बच्चियों को बताएं, बच्चों को बताएं, ताकि माशरती जो अब्यूज़ हो रहे हैं वो ना हो।
اب ہم دوبارہ کرتے ہیں بات کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پاک و انڈیا میں یہ بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شوہر اور میاں بیوی کی ایک دوسرے سے توقعات بہت بڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ہاں, جب وہ پوری نہیں ہوتی تب وہ نارملائز نہیں ہوتے, وہ ایک سیٹسفائیڈ انٹرکورس نہیں کر پاتے. اس کے ان دونوں کے جسمانی اور ذہنی جو سطح ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے بات کی کہ ان کا آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں بنتی, جو مین چیز ہے. جی, اب اس میں صرف یہ نہیں فیکٹر انوالو ہوتا کہ آپ کی آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب بچی ہے, وہ ایک نئے ماحول میں جاتی ہے. جی, ٹھیک ہے, وہاں پر اس کے ارد گرد نئے سرکمسٹانسز ہیں, نئی اس کے انوائرمنٹ اس کو ملی, نئے لوگ ملے. آلدو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے, لیکن پہلی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں فارمل سی ہوتی ہیں. اس میں انسان جو ہوتا ہے اتنا کھل کے کسی کے سامنے نہیں آتا. ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ فارمیلٹی سمجھ نہیں پاتا پوری طرح ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی شخصیت کو جانچ نہیں پاتا نا. ایکچولی وہ جڑنے کے چکر میں وہ بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتا ہے. جب وہ چھپاتے ہیں نا تو وہاں پر وہی جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جب بعد میں ایک دم سے سامنے آتی ہیں تو وہ پورے کا پورا پلیئر انسان کا ختم کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بن گیا, اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں مائنڈ میں تو کبھی بھی دماغ جو ہے وہ کسی پازیٹیو چیز کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی اس وے میں جاتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا یہ جو ہمارے نوجوان جوڑے ہیں خاص کر اس وقت, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہیں ملک مزمل حسین ایڈوکیٹ صاحب, وہ یہی پریکٹس کرتے ہیں فیملی کورٹس کی نا. وہ ایک دن مجھے انہوں نے چند ایک پروگرام بھی کیے ہمارے ساتھ, اور وہ مجھے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت فیملی کورٹس میں اتنے زیادہ کیسز ہیں خلا کے, طلاقوں کے, جس کی کوئی وجہ نہیں ہے. مثلا اس لیول حد تک یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ کئی مہینے جو ہے نا وہ تاریخ نہیں ملتی نا. اب کیا ہوتا ہے اس میں, اب پیچھے جو ہوتی ہے نا وجہ, جیسے میں نے کہا نا چھپی ہوئی وجہ, وہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا, بیوی شوہر کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہی, اور وہ وجہ جو ہے وہ پھر کئی طرح کی اور لڑائیوں کا جھگڑا بن کے, مصیبت بن کے وہ پھر طلاق تک نوبت آ رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم ان کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے, اپنے نوجوانوں کو کیوں نہیں راہ راست پر ہم ان کو لا پا رہے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات ہوئی تھی, تو بات آتی ہے تو کہ ہم جو موویز دیکھتے ہیں, جو لٹریچر ہوتا ہے, جو بھی آپ کے سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ریئل ہیں. جی, ایکچولی وہ ریئل نہیں ہوتی. ہاں جی, دے آر کلپس. صحیح. اور ان کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ ایک پرسیپشن آتی ہے کہ نہیں یہ ویسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے تب بھی کہا جیسے انہوں نے فینٹیسی بنائی ہوتی ہے اپنی, یعنی کہ بالکل اسی طرح سے. تو جب وہ یہ چیز ان کو وہ اس کو کور نہیں کر پاتے, جب وہ چیز جو ہے وہ ان کو ریسیو نہیں ہوتی, تو اس چیز پہ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں قصور ہے یا اس میں قصور ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ معاملات جو ہوتے ہیں بگڑ کر پھر آپس میں ناچاکیوں پہ کہ شاید اس میں کوئی کمزوری ہے, شاید اس میں کمزوری ہے. اور لیکن ایک اور چیز یہاں پہ میں ایک اور ایڈ کرتی چلوں. جی جی. اکثر مردوں کے, خواتین کے, کیونکہ آج کل جو دور جا رہا ہے نا اس میں اسٹڈی کو بہت امپورٹنس دے دی گئی ہے. بالکل. اب اسٹڈی کو امپورٹنس دی ہے لیکن اخلاقی طور پہ بچوں کی ٹریننگ بالکل نہیں ہے. ہاں جی. اب ان کے معاملات باہر بھی ہوتے ہیں. جی. یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے معاملات ادھر سیٹ ہو جائیں. اچھا. اس صورت میں بھی جو بیویاں ہیں وہ الزام اکثر لگاتی ہیں شوہروں پہ, اور شوہر جو ہیں وہ بیویوں پہ لگاتے ہیں تاکہ کہیں کسی طرح سے فیملی نے تو ہم پہ سٹریس کر کے یا دباؤ ڈال کے ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. اب ہم یہ والا جو ہے نا صرف یہ والی ایک بات جو ہے اس کو کر کے, ٹھیک ہے, ان کو ظاہر ہے یہ ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. صحیح. تو اس میں انسان گھبرا جاتا ہے, جو معصوم ہوگا وہ گھبرا جائے گا. تو اس پوائنٹ کو اٹھا کے تو خلا کے کیسز بنا لیتے ہیں یا ڈیورسز کے کیسز بنا لیتے ہیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مثال کے طور پہ پارٹنرز ہیں, میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان سیٹسفیکشن کا لیول نہ ہونا آپس میں, میاں بیوی کے تعلقات میں, وہ کتنا زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے دونوں کے لیے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملات بنائے ہیں یہ سیٹسفیکشن کے لیے بنائے ہیں, اور ڈپریشن انزائٹی ختم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں تاکہ انسان ایک نارمل زندگی گزار سکے. لیکن
ہوتا اس طرح سے ہے کہ چونکہ آج جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے نا وہ بہت خراب ہو چکا ہے. ہمیں پریورٹیز ہماری چینج ہو چکی ہیں. ہم انسانوں کو پرائر کرنے کی بجائے ہم لوگ لگژریز کو پرائر کرتے ہیں. جب ہمیں لگژریز مل جاتی ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ادھر بھی کمی ہے, انسانیت کی طرف بھی کمی ہے. تو اس وجہ سے آ کے جب آپ کانفلکٹ میں آتے ہیں تو اس وقت آپ ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف جاتے ہیں. پھر اس طرف چاہے آپ جتنا بھی اپنے جو ہے وہ فیوچر کو خراب سوچیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاسٹ کے بھی ساتھ میں کیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے اپنے مالی حالات یا یہ وہ سب چیزیں جو ہے نا یہاں پہ کتنی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں, ایک بہت بڑا بن جائے گا یہ پروگرام. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اس طرح چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کافی ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے, کیا مردوں اور عورتوں کی کوئی مخصوص بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو اس طرح کے اچھے تعلقات کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں, رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ بالکل. آج کل ہماری جس طرح کی ڈائٹس چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر پلس ڈائٹس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے بچوں کے ٹائمز ہیں کہ آج میں اگر چھوٹی بچیوں کی جب کیس ٹیکنگ کرتی ہوں, چھوٹی بچیاں کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ آتی ہیں, کیس ٹیکنگ کرتی ہوں تو ان کے ابھی سے ہی ان کے ریپروڈکٹیو سسٹم کمزور ہیں. اچھا, یعنی اتنی انیشیل ایجز میں بھی وہ اس طرح کی چیزیں فیس کر رہی ہیں, آلدو انہیں پتہ نہیں ہے. اچھا, تو اسی طرح سے یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ میلز کی طرف بھی ہوں گی, وہ سفر کر رہے ہوں گے اس چیز میں. اب اسی وجہ سے بہت ساری ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جو کہ جسمانی طور پہ انسان کو اس طرح سے فٹنس دے ہی نہیں پاتے کہ وہ اپنے کسی بھی ریلیشن کو اچھے طریقے سے نبھا سکے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی ڈاکٹر حمیرہ بٹ, جنہوں نے اس وقت معاشرے میں درپیش ایک بڑے مسئلے پر آپ کو رہنمائی فراہم کی کہ جو ہمارے نوجوان جوڑے ہیں جو کس طرح انہوں نے لائف کو فینٹسائز کیا ہوا ہے, جبکہ لائف حقیقی زندگی میں کچھ اور ہوتی ہے, اور کچھ ایسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں, جو باہمی اچھے ریلیشن شپ کو خراب کرتی ہیں. اگر آپ کو کسی بھی سطح پر کوئی پرابلم آ رہی ہے, آپ کو اپنے پارٹنر کو سمجھنے میں دقت آ رہی ہے, آپ کو کوئی جسمانی پرابلم آ رہی ہے, تو آپ کونسلنگ کے لیے کسی بھی ماہر طبی معالج جو ہے اس سے رابطہ کریں. اور جب آپ رابطہ کریں, کوشش کریں کہ آپ دونوں ساتھی ایک ہی وقت میں اس اپنے کونسلر کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کی شخصیت کو, میل کو بھی سمجھ سکے اور فیمیل کو بھی سمجھ سکے, تاکہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار ہو جائے, اور اس میں جو رکھنے آ رہے ہیں, جو پرابلمز آ رہے ہیں, جو معاشرتی ایشوز بن رہے ہیں وہ نہ بنے, اور آپ ایک مکمل, بھرپور اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں آئندہ کسی ایسے ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.